بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں انسان کیا، اور درود ہمارے نبی پر جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم فرعون کے بارے میں جانیں گے۔ اور حامان جو تھا وہ فرعون کا وزیر تھا، سارے کاموں میں اس کا شریک کار تھا۔ لفظ فرعون کے معنی ہے سورج دیوتا کی اولاد۔ دراصل عمالقہ کے بادشاہوں کا یہ لقب تھا۔ ایک جابر قوم تھی، سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کا نام ولید بن مصعب اور اس کی کنیت ابو العباس تھی، لیکن کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا نام مغیث اور اس کی کنیت ابو مرہ تھی، قبطیوں میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک اصفہانی عطار تھا، اس پر بہت سارا قرضہ ہو گیا، لہٰذا اس نے اپنا ملک چھوڑ کر ملک شام چلا گیا۔ وہاں پر بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تو وہاں سے وہ مصر چلا گیا۔ مصر میں اس نے دیکھا کہ وہاں کی عوام جو ہے وہ بہت بھولی بھالی ہے۔ گاؤں میں تو ایک بوری تربوز 1 درہم میں بکتا ہے، لیکن بازار میں جا کر وہی 1 تربوز 1 درہم میں بکتا ہے۔ لہٰذا اس نے وہاں پر تجارت شروع کر دی اور اس نے کافی درہم کما لیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں پر وبا پھیلی اور موتیں ہونے لگی، جیسے ہمارے یہاں کورونا پھیلا ہے۔ یہ گیا اور قبرستان میں بیٹھ گیا۔ جتنے بھی لوگ اپنی میتیں لے کر قبرستان آتے، سب سے 5 درہم لیتا۔ لوگ اسے پیسے دینے لگے، یہ درہم جمع کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے 5 درہم دینے سے انکار کر دیا، لہٰذا جھگڑا ہوا۔ جھگڑا بڑھ کر اتنا ہوا کہ اس وقت کے مصر کے بادشاہ، جس کا کہ لقب فرعون تھا، یہ معاملہ اس کے پاس پہنچا۔ جب سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آیا تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ جو دولت میں نے کمائی ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ سب لے لیجئے، میں تو صرف آپ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آپ مجھے اپنی سلطنت کے امور سنبھالنے کا کام دے دیجئے۔ لہٰذا بادشاہ نے اسے اپنے سلطنت میں رکھ لیا، وہ سلطنت کے کام سنبھالتا، یہاں تک کہ رعایا اتنی خوشحال ہو گئی کہ اس کی مثال ملنی مشکل تھی۔ کچھ سمے بعد یہ بادشاہ مر گیا۔ جب یہ مر گیا تو لوگوں نے مشورہ کر کے اسی انسان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس کے بعد وہ فرعون کس عروج پر پہنچا اسے دنیا جانتی ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ فرعون موسیٰ جو تھے وہ 2 تھے، ایک رمسیس دوم جس کے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، اور ایک اس کا بیٹا منفتح جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اسلام کی دعوت لے گئے تھے اور بنی اسرائیل کے رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ کسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ رمسیس دوم نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے منفتح کو، جو کہ اس کے 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پہ تھا، اپنی حکومت میں شریک کر لیا تھا۔ لہٰذا جب وہ مر گیا تو بادشاہیت اس کے ہاتھ میں آ گئی، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ خروج سے پہلے ہی مصر کا بادشاہ انتقال ہو کر گیا تھا۔ اس سے مراد وہی منفتح کا باپ۔ خروج کا مطلب ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تھے اور فرعون دریا میں ڈوب گیا تھا۔ حضرت موسیٰ اسرائیلی تاریخ کے حساب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سن وفات 1272 قبل مسیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وفات ہوئی تو انہیں نیبو پہاڑ پر دفن کیا گیا، جسے احادیث میں سرخ ٹیلا کہا گیا ہے۔
یہ پہاڑ بحیرہ لوط کے مشرق میں موآب کے مقام پر واقع ہے. اور فرعون منفتح جو تھا اس نے 1215 سے لے کے 1230 تک کی حکومت کی تھی، قبل مسیح حکومت کی تھی. سمندر میں غرق ہونے کا واقعہ جو ہے وہ خلیج سوئز کے شمال میں عیون موسیٰ کے پاس ہوا مقام پر پیش آیا، یا کھارے پانی کی کھاڑیوں بحیرات مرہ میں یہ حادثہ ظہور پذیر ہوا. اللہ عالم. قرآن مجید میں سورہ یونس میں آتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَةً. آج ہم تیری لاش کو سمندر سے باہر پھینک دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو. اگر وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. اگرچہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. سورہ یونس کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم لوگوں کو کہ اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا گیا ہے. چنانچہ آج بھی اس کی لاش محفوظ ہے قاہرہ کے عجائب گھر میں، جو چاہے وہاں جا کر دیکھ سکتا ہے. روزنامہ نوائے وقت لاہور میں لکھا ہے، یہ کافی پہلے کی بات ہے، کہ ایک اخباری اطلاع کے مطابق فرعون کی لاش مصر کے قاہرہ کے عجائب گھر سے دوبارہ سمندری جہاز کے ذریعے پیرس لے جایا جا رہا ہے تاکہ اسے دوبارہ ہنوت کیا جا سکے، جسے 1902 میں سر گرافٹن اسمتھ یا 1907 میں سر گرافٹن ایلٹ نے اس پر ریسرچ کی. یعنی یہ جو پیرس جا گئی تھی لاش، اس پر سر گرافٹن نے ریسرچ کی، اور جب انہوں نے اس پر سے پٹیاں کھولی تو کھارے پانی میں ڈوبنے کی وہ کہانی سنا رہی تھی، کیونکہ اس کے بدن پہ نمک کی تہ جمی ہوئی تھی. اور سر گرافٹن نے 11 وجوہات کے بنا پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور غرق دریا ہوا تھا. 1902 میں اسے ڈوبنے کے پورے 3139 سال کے بعد اور سورہ یونس کے نازل ہونے کے 1280 سال بعد فرعون کی محفوظ لاش پر ریسرچ ہوئی. آج ہم میں سے کوئی بھی جا کر قاہرہ کے عجائب گھر میں اسے دیکھ سکتا ہے. تو اے امت محمدیہ، کون امت محمدیہ؟ وہ کہ جنت میں جانے والی امتوں میں سب سے پہلے امت محمدیہ جائے گی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو کیا آج نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم اس فرعون کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، یا ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آس سے دیکھیں گے کہ وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ کس حال میں ہم ہوں گے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، یا فرعون کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے جو کہ اسی کا وزیر تھا، اس کے کام میں اس کا ساتھ دیتا تھا؟ اب یہ تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں گے. اپنے اعمال اس طرح رکھیں گے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ہے نا؟ لہٰذا اپنے رب کو سجدہ کر اور اپنے رب سے قریب ہو جا انشاءاللہ. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.